لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دیں اور اللہ کی غلامی میں لگا دیں۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے، اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے۔ حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے، اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین،
تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیجیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے، کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے۔ آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے، سود لینا اور دینا۔ اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو۔ یہ باتیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے، کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے۔ سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا۔ آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے۔ عورتوں کا مسئلہ آ جائے، کیسے فیمنزم کو ان کے دل و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا، آپ حجاب کی بات کرنے کی جرت تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت اس دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے والا۔ اب آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں کتنے ہی سیکنڈ رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن جھیل رہے ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے کے مقابلے میں ہوگا، اور اس جیسا ہوگا۔ ہم اسی زمانے میں آتے جا رہے ہیں میرے بھائی، اور اس وقت یاد رکھیں چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایمان سے دور کرو۔ اسی لیے ایسے ایسے ڈاؤٹس اور شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کے تعلق سے، بالخصوص اسلام کے تعلق سے تذبذب میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، بھائی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ اب آپ جج کیسے کر رہے ہیں، کیسے آپ حکم بن رہے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈز کو حکم بنا رہے ہیں، اس سے آپ طے کر رہے ہیں۔ وحی الہی کو، ریویلیشن آف اللہ کو ہم جج کر رہے ہیں اپنی محدود عقل سے۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنی عقل جو کہ ناقص بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے، اس سے اللہ کی لامحدود حکمت کو جاننا چاہے، اس کا احاطہ کرنا چاہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا۔ جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے، اسے پرائیورٹائز کیا ہے، وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے، ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو۔
عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے, اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے. کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی, ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی, چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی. وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے, بالکل صحیح اور سٹیک, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سورس آف نالج براہ راست الحکیم اور العلیم کی طرف سے آئی, آل وائز آل نوئنگ کی طرف سے. آل وائز اور آل نوئنگ ذات کبھی خطا کر سکتی ہے؟ خطا انسان وہاں کرتا ہے جس چیز کا علم نہ ہو, غلطی ہو گئی. اب اللہ کی ذات العلیم ہے, آل نوئنگ, ہر چیز کا علم رکھنے والی, اور الحکیم بھی ہے کہ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے. اب آپ بتائیے ایسی ذات سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جو وحی اس کی جانب سے آ رہی ہے اس میں خطا اور غلطی کا امکان تک نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کی حکمت کو نہ سمجھ پائے. بیونڈ آور ریزن کوئی حکمت اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے, لیکن وہ عقل کے مخالف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھئی میری عقل کچھ ہے کہے گی, آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا, تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا, اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا, اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا. جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نبی نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا, گمراہ کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ